السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو ایشو آ رہا تھا کہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے سیلرز بھی ہیں کہ وہ سیل تو کرتے ہیں، ان کو آرڈرز بھی آ جاتے ہیں، ان کو فلفلمنٹ کا طریقہ نہیں پتہ اور بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر پرائیویٹ لیبل سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ چیزیں سیکھنی ضروری ہے، چاہے آپ ہول سیل کر رہے ہو، چاہے آپ ایف بی ایم کر رہے ہو، چاہے آپ ایف بی اے کر رہے ہو، ہول سیل میں، پرائیویٹ لیبل میں۔ تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیسے اپنے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اب اکاؤنٹ سسپینشن کے ٹائپس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لسٹنگ سسپینشن ہے یا ڈی ایکٹیویشن اس کو بھی ہم بول سکتے ہیں۔ ایک ہے اکاؤنٹ سسپینشن، اس کو ہم ڈی ایکٹیویشن۔ تو لسٹنگ سسپینشن میں آپ کا جو لسٹنگ ہوتا ہے، جو آپ نے لسٹنگ کی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے لسٹ کی ہے، وہ لسٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ سیل نہیں کر سکتے اور امیزون جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اکاؤنٹ سسپینشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کی پوری جو سیلنگ پریویلیج ہوتا ہے وہ امیزون لے لیتا ہے، اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر آپ سیل نہیں کر سکتے۔ تو اب آگے چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ہماری لسٹنگ اور اکاؤنٹ سسپینشن مطلب ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یا اکاؤنٹ یا لسٹنگ سسپینشن ہو جاتی ہے۔ تو ابھی آگے جاتے ہیں۔ اب لسٹنگ سسپینشن میں کیا ہے؟ فالس مارکیٹنگ آف یور پروڈکٹ، رانگ کی ورڈس، پرووائڈس کمپلیٹ انفارمیشن، اپلوڈ یور اون پروڈکٹ فوٹوز، نیگیٹو ریویوز، پروڈکٹ کوالٹی ریٹرنس۔ اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں ساتھ کے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اب فالس مارکیٹنگ کیا ہے؟ فالس مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کی فالس مارکیٹنگ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ آتے ہیں امیزون پہ، ٹھیک ہے، اور کوئی میں لے لیتا ہوں بیوٹی پروڈکٹ میں۔ اچھا، یہ کوئی بھی پروڈکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ ہو گیا ڈو جو ہے وہ باڈی واش ہو گیا۔ اچھا، آپ اس میں کی ورڈز ایڈ کر دیتے ہیں یا اس کی مارکیٹنگ کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ ڈف جو ہے یہ تو ایک نورشمنٹ کریم ہے یا باڈی واش ہے، تو یہ تو جسٹ باڈی واش کے لیے آپ کے جسم کو جو ہے وہ موئسچرائز رکھتا ہے، لیکن آپ اگر اس کو بول دیتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کو جو ہے وہ ریلیکسیشن دیتا ہے اور یہ آپ کے جو ہے وہ اسکن کو گلو کرتا ہے، اور یا آپ کے جو ہے وہ اسکن کے ایکنے ہے وہ ریموو کرتا ہے، تو یہ فالس مارکیٹنگ ہو گئی نا۔ اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں، جسٹ نارمل موئسچرائزنگ کریم ہے، تو اس میں اور فیچرز ہے ہی نہیں، اور آپ اس میں مارکیٹنگ کے کسی بھی چیز کی آپ مارکیٹنگ کر لے، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ، اور آپ اس میں یہ فیچرز ایڈ کرتے ہیں جو اس میں اویلیبل ہی نہیں ہے، تو یہ فالس مارکیٹنگ ہے۔ امیزون اس کو پکڑ کے آپ کی لسٹنگ کو ریموو کر سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے رانگ کی ورڈز۔ اب رانگ کی ورڈز کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو لسٹ بھی بتا دیتا ہوں، یہ رانگ کی ورڈز کا لسٹ ہے۔ وارنٹی کلیم کہ آپ بولتے ہیں اپنے ڈسکرپشن میں اس میں کہ ہم وارنٹی وہ دیتے ہیں یا فری یہ سٹف دیتے ہیں، یا اب لیزر بھی ایک کی ورڈ ہے کہ ڈفرینٹ اس میں یوز ہوتا ہے، جو لیزر میٹیریل ہوتے ہیں یا چیپ کے ہم مطلب یہ چیپ پروڈکٹ ہم سیل کر رہے ہیں، تو اس طرح کے عجیب سے ویئرڈ کی ورڈز جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی لسٹنگ کو، اور امیزون اس کو پکڑ کے آپ کی لسٹنگ کو ڈی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے پرووائڈس کمپلیٹ انفارمیشن۔ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ اپنی طرف سے لسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ ہے آپ نے لسٹ کرنا ہے اور آپ ادھر جو ہے وہ کمپلیٹ انفارمیشن نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو کمپلیٹ انفارمیشن کے مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے۔ اب فار ایگزامپل ایک ایئرپورٹس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایئرپورٹس جو ہے، کوئی بھی ایئرپورٹس آپ لے لیں، اب یہ چارجیبل ایئرپورٹس ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بیٹری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لیتھیم بیٹری ہے یا لیتھیم آئن بیٹری جو ہے، تو امیزون آپ سے الیکٹرانکس کے لیے ایک سرٹیفیکیشن مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ بول دیتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں بیٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔
تو آپ جو بھی انفارمیشن پروڈکٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں یا آپ سپلائر سے مانگ لیتے ہیں کہ میں ایک الیکٹرانکس پروڈکٹ اپنے سپلائر سے آرڈر کر رہا ہوں، اور سپلائر کو بولو کہ مجھے اس پروڈکٹ کی کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن دے دو۔ جب آپ کو وہ کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن دے دیتے ہیں، آپ امیزون کو سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی پرابلم ہو جاتا ہے تو امیزون کو آپ وہ سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کر کے اپنی لسٹنگ دوبارہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اپلوڈ یور اون فوٹوز۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر آپ نے وہ پروڈکٹ لسٹ کرنا ہے جو خود کا ہے، اپنے ASN جو UPC بائی کیا ہے، تو آپ کے پروڈکٹ کے اپنے فوٹوز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک نارمل سے پروڈکٹ میں جاتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو اس نے سپلائر سے لیے، لیکن پھر بھی یہ تو کوئی پرائیویٹ لیبل نہیں ہے، لیکن اب فوٹوز کو دیکھیں، ٹھیک ہے، دیکھیں فوٹوز کو، تو اس طرح کے اپنے فوٹوز ہونے چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل سے فوٹوز لے لے اور اس کو ایڈٹ کر لے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پراپرلی آپ نے فوٹو شوٹ کرنا ہے، جو نارملی پرائیویٹ لیبل کے لیے ہم کرتے ہیں۔ میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ 700-800 درہم میں ہم کر لیتے ہیں، وہ پروفیشنل فوٹوگرافی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک برانڈ دکھاتا ہوں جو ہے یہ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی۔ اب دیکھیں فوٹو شوٹ، آپ ذرا دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے فوٹو شوٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی اپنی فوٹو شوٹ ہونی چاہیے اس طرح، جو آپ کی اپنی۔ اب یہ 2-3 امیجز انہوں نے کاپی کیے ہیں، لیکن باقی فوٹو شوٹ ان کی اپنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی اپنی فوٹو شوٹ ہے۔ تو اس طرح کی فوٹو شوٹ ہوگی تو آپ کی وہ کہتے ہیں نا، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو یہ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ کی فوٹوگرافی اپنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے نگیٹو ریویوز۔ اچھا، جب آپ پہ نگیٹو ریویوز آتے ہیں، فار ایگزامپل ایک تو اب یہ ایک نگیٹو ریویو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنے نہیں ہیں، یہ والے اتنے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے ریویوز کے ساتھ کمپیئر کریں تو اتنے نہیں ہے نگیٹو ریویو، لیکن ہاں یہ ایک نگیٹو ریویو میں آپ کو بول دیتا ہوں کہ جو ہم آتے ہیں نگیٹو ریویو کا، میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہ ایک ہو گیا، اب ادھر آتے ہیں سیلرز میں، ٹھیک ہے۔ اب سیلرز میں فار ایگزامپل یہ ایک سیلر ہے، ٹھیک ہے۔ اب نگیٹو ریویو، یہ دیکھ ایک نگیٹو ریویو ہے، یہ سارا یہ ایک نگیٹو، تو یہ سیلر فیڈ بیک پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ کیسے اثر پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ایک سیلر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو امیزون ہو گیا۔ اب یہ اس کے پاس 12 ریٹنگ ہے، اس کے پاس 100 ریٹنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پرائس میں ڈفرینس ہے۔ اب اگر اس بندے نے، یہ ڈیزرٹ کارٹ والا جو ہے، اس بندے نے پرائس کو ادھر کر دیا 79 کر دیا، تو یہ بندہ نیچے ہو جائے گا، یہ بندہ اوپر ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پرائس اور اس کا پرائس اگر سیم ہو جائے تو یہ ڈیزرٹ کارٹ AE والا اوپر ہوگا اور یہ کیلیبر برانڈز والا نیچے ہوگا۔ کیوں امیزون اس کو کیوں بائی باکس دے گا اس ڈیزرٹ کارٹ؟ کیونکہ اس کے ریویوز زیادہ ہیں، نیگیٹو فیڈ بیک اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسی طرح ہوگا۔ تو یہ بات آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کو نیگیٹو ریویوز نہ آئیں۔ اچھا، پروڈکٹ کوالٹی، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ کوالٹی کو پسند کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اپنے سپلائر کو بولے، یا جو آپ مارکیٹ میں پروڈکٹ سرچ کریں تو آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس سے اس میں بہت سے لوگ وہ FBM کرتے ہیں، یا ایکسپیڈائٹ شپنگ آپ نے کر دی، ریموٹ ایریا پہ آپ نے خود سے شپنگ ارینج کر دی، RMX کو دے دیا، FedEx کو دے دیا، اتنا خرچہ بھی کیا اور پروڈکٹ کی کوالٹی بھی صحیح نہیں ہے، اور کسٹمر نے ریٹرن کر دیا، تو ریٹرن کے لیے آپ نے دوبارہ RMX کو بولنا پڑے گا، FedEx کو بولنا پڑے گا، تو وہ ادھر جائیں گے، آئیں گے آپ سے اور ایکسٹرا 20-30 درہم چارج کریں گے، تو آپ کو تو سراسر 50-60 درہم کا نقصان ہو گیا نا۔ تو پروڈکٹ کی کوالٹی ہمیشہ جب آپ پروڈکٹ چوز کرتے ہیں تو پروڈکٹ کی کوالٹی مینٹین رکھیں۔ اب ریٹرنز، اب پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو آپ کو ریٹرنز کم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ریٹرنز آتے ہیں لیکن FBA میں تو بہت ایزی ہے، وہ امیزون سارا کچھ کور کر لیتا ہے، لیکن جو FBM میں ہے، اگر ایکسپیڈائٹ ہے تو اس میں آپ نے وہ ارینج کرنا ہے۔ تو ریٹرنز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے آپ نے، کہ اگر کسی نے ریٹرن کر دیا تو آپ کو ادھر جا کے ریٹرنز میں جا کے ادھر یہ میں آپ کو آرڈر رپورٹس، مینیج ریٹرنز میں آ کے ادھر آپ نے وہ سارا کچھ سولو کرنا ہے۔ اگر کسی کا ریٹرن باقی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی لسٹنگ ابھی تک نہیں ہے، تو یہ میں نے ڈمی اکاؤنٹ اس لیے بنایا تاکہ جو ہے وہ آپ کو میں سمجھا سکوں۔
تو اس کی کوئی ریٹرن نہیں ہے. تو اگر کسی کی بھی ریٹرن ہو تو اس کو آپ نے ریفنڈ کرنا ہے, یہاں سے لکھ کے ریفنڈ کرنا ہے. اچھا, اب یہ ایک اور اکاؤنٹ ہے, یہ دیکھ اس کی ریٹرن جو ہے وہ ہم دے چکے ہیں, یہ سارا جو ہے اور اس کی ریٹرن دے چکے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے یہ 2 باقی ہیں, اس کو بھی ریٹرن کرنا ہے, لیکن اس کے لیے ایکسپیڈائٹ شپنگ ہے. ریٹرن تو اپروو ہو چکا ہے یہ, ہاں. تو جیسے یہ پروڈکٹ ہمیں واپس مل جائے گا تو یہاں سے ہم جو ہے وہ ریفنڈ ایشو کر دیں گے اس کو. لیکن اس کا جو ہے ریفنڈ آلریڈی ایشو کر چکے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ اس سے بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پینڈنگ ریٹرنز ہیں. ٹھیک ہے, تو پینڈنگ ریٹرنز نہیں چھوڑنے. اب نیکسٹ جاتے ہیں اکاؤنٹ سسپینشن پہ. وہ سیم ہے, پروڈکٹ کوالٹی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اگر پروڈکٹ کوالٹی اچھی نہیں ہے تو پروڈکٹ کو ریٹرن کر دیں گے, نگیٹو فیڈ بیک آپ دیں گے. اگر نگیٹو فیڈ بیک آپ لوگوں کو مل جائیں گے. لو کوالٹی فوٹوز اور موبائل پکچرز وہ الاؤ نہیں ہے بالکل. امیزون آپ کی لسٹنگ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. پروف آف ایڈریس, یہ پروف آف ایڈریس تو موسٹلی میٹر کرتا ہے وہاں پہ یو ایس اے یو کے اکاؤنٹس میں, تو اس کی ادھر یو ای میں کوئی ضرورت نہیں ہے. فیک ریویوز, تو فیک ریویوز آپ کیسے, اب فیک ریویوز یہ اس سے تو امیڈیٹلی امیزون اس کے معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا. یہ بالکل آپ لوگوں نے نہیں کرنا, وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. اچھا, اب یہ ایک فار ایگزامپل یہ کوئی بھی بندہ ہے, علی بندہ ہے یا احمد ہے, اس نے اپنے لیے پرائیویٹ لیبل لانچ کی. ٹھیک ہے, پرائیویٹ لیبل لانچ کر کے اور اس پہ 0 ریویوز ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس پہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ 0 ریویوز ہے. 0 ریویوز والا پروڈکٹ میں ڈھونڈتا ہوں آپ لوگ کے لیے کہ اس پہ کوئی ریویوز نہ ہو. اچھا, یہ ایک پروڈکٹ ہے, اس پہ 0 ریویوز ہے. تو آپ اپنے دوست کو بولتے ہو کہ یار یہ جاؤ اور وہاں پہ ادھر مجھے ریویو دے دو. ٹھیک ہے, باقی آپ کو کچھ نہیں پتا کہ ریویو کیسے لینے ہیں, پراکسی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. تو یہ آپ ادھر جا کے نہ کوئی پروڈکٹ لیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا, اور آپ نے خود سے ریویو ڈالا یا دوست سے ریویو ڈالا یا سیم آئی پی یوز کر کے ریویو ڈالا, تو امیزون جیسے ریویو کو دیکھتا ہے اور انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ تو نہ کسی نے لیا ہے اور اس پہ ویسے ہی جو ہے ریویو مینیپولیشن ہوئی ہے, تو وہ امیڈیٹلی آپ کی لسٹنگ جو ہے ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب ریلیٹڈ اکاؤنٹس, اب ریلیٹڈ اکاؤنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیم آئی پی پہ 2 اکاؤنٹس چلاتے ہیں. آپ نے چائلڈ ایکسیس نہیں لیا اور آپ مین ایکسیس سے 2 اکاؤنٹ سیم آئی پی پہ چلاتے ہیں, تو امیزون کبھی کبھی اس کو پکڑتا ہے اور اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. پبلک وائی فائی مطلب آپ کے پاس چائلڈ ایکسیس نہیں ہے اپنے اکاؤنٹ کا. میں ہر ایک اکاؤنٹ کا چائلڈ ایکسیس رکھتا ہوں, کیونکہ اگر میں پاکستان جاتا ہوں یا کہیں اور جاتا ہوں اور وہاں پہ امیزون الاؤ نہیں ہے آئی پی ایڈریس, تو میں چائلڈ ایکسیس یوز کر کے اس کو یوز کر سکتا ہوں. تو پبلک وائی فائی پہ اگر کسی بندے نے سیم اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کیا, یا پبلک وائی فائی پہ آپ نے بھی امیزون اوپن کیا, اس نے بھی اوپن کیا, تو اس طرح کے جو ہے وہ آئی پی وائلیشن ہوتا ہے نا, کہ اس سے کافی پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو اتنا وہ امیزون کمپرومائز تو کر لیتا ہے, لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ آپ کے پیسے انویسٹ ہو جاتے ہیں. 10,000 درہم, 20,000 درہم, ایون 1,000 درہم بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کی غلطیوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں آپ کرتے ہیں اور امیزون اس کو پکڑ کے آپ کے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, تو یہ افسوس کی بات ہے. تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے, اور ویڈیو کو پراپرلی دیکھیں, سمجھے. کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, میں دوبارہ بھی سمجھاؤں گا. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.